پہلے تو آپ اس عنوان کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات شکر پہ اور تھوڑی سی شکوے پہ کر کے تو بات کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ عنوان رکھا گیا ہے تو بعض ہمارے احباب کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شکر ایک اچھی چیز ہے اور شکوہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی عمومی طور پہ ایسے ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کی وہ سمجھ لیں بنیاد کہ شکر بہت اچھی چیز ہے، شکوہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ مت سمجھ کے بیٹھ جائیے کہ بھائی شکوہ کوئی بڑی بری چیز ہوتی ہے اور شکوہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شکوہ کرنا کس سے ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو شکر اور شکوہ دونوں چیزوں میں بنیادی طور پر خیر ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شکوے کا جو منفی پہلو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے شکوہ کہاں پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا وہ شکر کو پسند کرتا ہے شکوے کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے، ایک درجے پر، لیکن وہ صحیح جگہ پہ شکوہ کیا جائے۔ آپ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکوہ کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، یا اللہ دن کو دعوت کا کام کرتا ہوں، رات کو بھی دعوت کا کام کرتا ہوں، بلند آواز میں تقریر کرتا ہوں ان کو، پھر آہستہ آہستہ بھی باتیں کرتا ہوں، ان کے اجتماع میں جا کے بھی کرتا ہوں، انفرادی طور پہ بھی ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ میری بات سن کے نا اپنے کانوں میں چادریں نہیں انگلیاں بھی دے لیتے ہیں، اور یا اللہ تو نے ان کو مال بھی بڑا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھے انداز میں ایک شکوہ ہو رہا ہے، اور الٹا یہ مارتے بھی مجھے ہیں، اور پھر مجھے اتنے سال ہو گئے ان سے کام کرتے ہوئے۔ اچھا میں ان کو کہہ بھی رہا ہوں کہ استغفار کر لو، اور یہ الٹا پھر میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو وہ جو شکوے کا ایک لیول تھا، ایک بڑی جگہ پہ جب گیا نا تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ان کو اسی طرح ہی مال دے کے رکھا اور اسی طرح فروانی نعمت میں یہ رہے، میری بات کب ماننے والے ہیں؟ ایک بھی کافر کے گھر باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اتنا زبردست شکوہ تھا، اللہ نے سارے کفار کے گھر مٹا دیے۔